بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم چند ویلاگز میں، چند نشستوں میں تاریخ جماعت اسلامی کو ڈسکس کریں گے، اور ان نشستوں میں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری نئی معلومات بھی ملیں گی، جماعت اسلامی کی تاریخ سے بھی آگاہی حاصل ہوگی، اور جماعت اسلامی جن مدارج سے گزری ہے، جن تدریجی مراحل سے گزری ہے، اس کی بھی شناسائی ہوگی۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے جماعت اسلامی کے حوالے سے وہ بھی رفع کی جائے، اور جماعت اسلامی کے جو متعلقین ہیں، جماعت اسلامی کے جو احباب ہیں، جو بہی خواہ ہیں، محبین ہیں، ان کے سامنے جماعت اسلامی کی عظیم الشان روایات کو اثر نو تازہ کیا جائے۔ جب بات کریں ہم جماعت اسلامی کی، تو جماعت اسلامی کے قیام کے لیے یہ ایک ذہنی سفر ہے جو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیا ہے، اور اس ذہنی سفر کو اور اس تدریجی عمل کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، حیدرآباد دکن میں 1903 میں پیدا ہوئے۔ وہیں پر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو انہوں نے بہت ہی جوانی کی عمر میں یا نوجوانی کی عمر میں شعبہ صحافت میں قدم رکھا۔ بہت سارے اخبارات میں مدیر اور نائب مدیر کے طور پر کام کرتے رہے، اور اس طرح ایک لکھاری کے طور پر اور صحافی کے طور پر ان کی جان اور پہچان بن گئی، اور لوگ ان کو پہچاننے لگے۔ اسی دوران غالباً یہ ان کی عمر کا 24واں سال تھا یا 23واں سال تھا کہ ایک جلسے میں انہوں نے سنا کہ مولانا محمد علی جوہر وہ اس افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسلام کے جو تصور جہاد ہے وہ بری طرح دھندلا گیا ہے، اور کاش کوئی ایسا شخص ہو جو اسلام کے تصور جہاد کو اثر نو تازہ کرے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اس کو چیلنج سمجھا، اور الجہاد فی الاسلام لکھ کر ایک معرکۃ الآراء تصنیف کا اسلامی لٹریچر میں اضافہ کیا۔ یہ وہ تصنیف ہے کہ جو آج تک ریلیونٹ ہے، اور لوگ اسلام کے تصور جہاد کو سمجھنے کے لیے اس سے مدد لیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کو سراہا، اور یہی شاید وہ تعارف کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے علامہ اقبال سید مودودی سے متعارف ہوئے۔ اسی دوران سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اسی عمر کے 25ویں یا 24ویں سال میں ایک اور شاندار رسالہ دینیات لکھا۔ آج تک لاکھوں کی تعداد میں یہ رسالہ چھپ چکا ہے، اور سینکڑوں یعنی 20 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور کثیر تعداد میں لوگ اس کو پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ بہت عام فہم انداز میں اس میں اسلام کی تعلیمات کو بیان کیا گیا۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ جو نوجوان مصنف ہے ابو الاعلیٰ مودودی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں۔ 1930-32 میں مولانا مودودی نے رسالہ ترجمان القرآن نکالا، اور یہ وہ دور ہے کہ مسلمانوں پر ایک پرمجدگی طاری تھی، ایک حیرت اور استعجاب کے عالم میں تھے مسلمان، اور ہندوستان میں مسلمانوں کا جو مستقبل تھا وہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ تو سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اسلامیان ہند کی سیاسی تربیت کرنے کے لیے اور ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے مسلمان اور ہند کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو ایڈریس کیا، اور ان کی رہنمائی کی، اور اس وقت جو مسلمانوں کی قیادت تھی ان کی جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی سامنے لے کر آئے۔ اس دوران جو دوسرا پڑاؤ ہے، اور جس کو اگر کہا جائے تو سید مودودی کی تخیل میں اور ان کی ذہنی ارتقاء میں تو شاید دوسرا یا تیسرا پڑاؤ ہو، لیکن جماعت اسلامی کے لیے اس کو پہلا پڑاؤ قرار دیا جا سکتا ہے، اور پہلا نقطہ آغاز قرار دیا جا سکتا ہے، وہ ہے دارالسلام۔ جماعت اسلامی کا جو وقوع پذیر ہونا ہے اور اس کا بننا ہے، اس کے پیچھے دارالسلام کی یہ پوری جو سرگزشت ہے یہ بڑی ریلیونٹ ہے۔ ہوا یوں کہ پنجاب کے ایک درمیانہ درجے کے زمیندار تھے، چودھری نیاز علی خان صاحب۔ انہوں نے علامہ اقبال سے رابطہ کیا، اور انہیں کہا، اور بلکہ نہ صرف علامہ اقبال سے بلکہ دنیا بھر کے علماء کو انہوں نے خطوط لکھے، اور ان کے سامنے تجویز پیش کی کہ میرے پاس ایک قطعہ زمین ہے، چند ایکڑ زمین ہے پنجاب میں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ادارہ بنایا جائے جس سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت لی جائے،
کسی نے کہا کہ آپ خانقاہ بنا لیں، کسی نے کہا کہ آپ کوئی خیراتی ہسپتال بنا لیں، کسی نے کہا کہ آپ یتیم خانہ بنا لیں۔ علامہ اقبال کے پاس جب یہ تجویز پہنچی تو انہوں نے اس پر پھر ان سے بحث مباحثہ کیا، ان سے مشاورت کی اور تجویز کیا کہ ایک نوجوان ابو الاعلیٰ مودودی ہیں، ان سے بھی مشورہ کیا جائے۔ تو اس بنیاد پر نیاز علی خان صاحب اور سید ابو الاعلیٰ مودودی کے درمیان ایک تعارف ہوا۔ یہ 1938 کی بات ہے، اور یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے دارالسلام۔ یہ بنیادی طور پر سید ابو الاعلیٰ مودودی کے خطوط ہیں جو انہوں نے اسی دارالسلام کے سلسلے میں لکھے ہیں، اور اس کو ترتیب دیا ہے اختر حجازی نے۔ اس کا جو پہلا مکتوب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سید نذیر نیازی صاحب ہیں جو کہ علامہ اقبال کے پرسنل سیکریٹری تھے۔ انہوں نے 14 اپریل 1938 کو، یعنی علامہ اقبال کی وفات سے 3 دن پہلے، سید ابو الاعلیٰ مودودی کو خط لکھا اور لکھتے ہیں کہ بفضلہ تعالیٰ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ دن ہوئے سید محمد شاہ صاحب سے معلوم ہوا کہ آپ جمال پور تشریف لے آئے ہیں اور ان قریب لاہور بھی آئیں گے۔ اس وقت سے ڈاکٹر صاحب برابر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، یعنی علامہ اقبال، کہ اگر آپ کا ارادہ فی الواقع لاہور آنے کا ہے تو جلدی تشریف لائیے تاکہ ملاقات ہو جائے۔ اس کے بعد سید نذیر نیازی صاحب اپنی طرف سے لکھتے ہیں، اپنی طرف سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کی حالت نہایت اندیشناک ہے، ایک لمحے کبھی بھروسہ نہیں ہے، مگر اس بات کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھیے گا، کسی سے ذکر نہ کیجیے گا، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ آپ جس قدر ہو سکے جلدی تشریف لے آئیں، ڈاکٹر صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ یہ خط مولانا مودودی کو 21 یا 22 اپریل کو ملا ہوگا، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب علامہ اقبال فوت ہو چکے تھے، لہٰذا سید مودودی نے اپنے افسوس کا اظہار کیا اور اپنی تعزیت لکھی اور کہا کہ میں ایک بہت بڑی سعادت سے محروم رہ گیا ہوں کہ میری علامہ اقبال سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس کے باوجود کہ علامہ کو بہت اشتیاق تھا مجھ سے ملاقات کرنے کی۔ اس کے بعد چودھری نیاز علی خان نے سید مودودی سے رابطہ کیا دارالسلام کی صورت کے حوالے سے، تو ان کے سامنے سید ابو الاعلیٰ مودودی نے یہ بات رکھی، اور وہ اس کتاب میں موجود ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ اصول مقرر کر رکھے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی سے مدد نہیں لیتا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ میں کسی بھی دینی خدمت کا معاوضہ نہیں لیتا، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں کوئی بھی ایسی آفر قبول نہیں کرتا جس کے نتیجے میں مجھے اپنی رائے کو کمپرومائز کرنا پڑے۔ لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ادارہ قائم کرنا ہے جس میں آپ بطور ملازم مجھے رکھیں، چاہے صدر مدرس ہی کیوں نہ ہو، تو میری طرف سے معذرت ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ ایسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں جس میں میرے یہ تینوں شرائط کمپرومائز نہ ہوں، میں آپ سے کوئی مالی مدد بھی نہ لوں، میں اپنی کسی کام کا کوئی معاوضہ بھی نہ لوں، اور میری رائے پر مجھے کمپرومائز بھی نہ کرنا پڑے، تو پھر میں ہر کام کے لیے حاضر ہوں اور تیار ہوں۔ اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے خط و کتابت کا جو کہ اس کتاب میں موجود ہے کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی اور چودھری نیاز علی خان صاحب کے درمیان ہوتا رہا، اور اس دوران اس پورے ادارے کے خد و خال کے بارے میں اور اس کے میمورنڈم کے بارے میں اور اس کے قواعد اور ضوابط کے بارے میں وہ چلتا رہا، اور بالآخر 1938 کے اواخر میں سید ابو الاعلیٰ مودودی حیدرآباد دکن سے ہجرت کر کے پنجاب کے ضلع گرداسپور کے اس گاؤں، اس دیہات پٹھان کوٹ میں تشریف لے آئے، اور یہاں پر عملاً اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسا ادارہ قائم کر لیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کر کے یہاں پر دین کی نشت و ثانیہ کا کام کیا جائے۔ اسی دوران دارالسلام کی جو مسجد ہے اسے جامع مسجد ڈکلیئر کر دیا گیا، اور آس پاس کے دیہات میں منادی کرا دی گئی، اور پھر ہر جمعے کے دن سید ابو الاعلیٰ مودودی نے خطبہ جمعہ دینا شروع کر دیا، اور وہ خطبات دیے جو بعد میں بہت مشہور ہوئے، اور خطبات نامی کتاب میں آج تک موجود ہیں، لاکھوں اس کے ایڈیشنز شائع ہو چکے ہیں، نسخے شائع ہو چکے ہیں، اور لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد چودھری نیاز علی خان صاحب اور سید مودودی کے دوران کوئی کنفیوژن ہوئی، تو پھر سید مودودی دارالسلام کو چھوڑ کر لاہور منتقل ہو گئے،
اور پھر 1941 میں 26 اگست 1941 کو لاہور کے مقام پر جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ جماعت اسلامی کے قیام اور اس سے لے کر پاکستان کے قیام تک کا جو سفر ہے، یعنی 1941 سے لے کر 1947 تک، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے اور اس کے اندر جو مراحل تھے اس پر گفتگو ہوگی۔ بہت شکریہ۔